ہر شخص کی نظر کا اثر ناظرین کی استعداد کے مطابق الگ الگ رہتا ہے. سمجھ گیا آپ؟ کسی کی زخم میں گہرائیاں زیادہ ہیں. ایک ہی نظر سے کسی میں 10 انچ کا زخم آ گیا، کسی کو 5 انچ کا زخم آیا، کسی کو 3 انچ کا زخم آیا، کسی کو 2 انچ کا زخم آیا، کسی کو 1 انچ کا آیا، کسی کو آدھے انچ کا آیا، کسی کو 1 زخم آیا. اتنی قسمیں سنا آپ لوگوں نے. اس لیے حساس اور اس مرض کے زخمی مریضوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ طائرانہ نظر سے بھی اپنے کو بچاؤ، اچھتی پچھتی نظر سے بھی بچاؤ. کتنا اہم مضمون ہے بھائی، یا نہیں بتاؤ؟ تفسیر روح المعانی میں علامہ علوسی سید محمود بغدادی تفسیر کرتے اس آیت کی کہ اللہ تعالیٰ نے یسنون کیوں نازل فرمایا، یفعلون و یعملون کیوں نازل نہیں فرمایا، جبکہ نظر فعل بھی ہے عمل بھی ہے. فرماتے ہیں یسنون اس لیے نازل فرمایا کہ واللہ خبیر باجالۃ النظر، نظر باز لوگوں کی آنکھوں کی کا گھمانا کا نقشہ اور ڈیزائن ہمارے سامنے ہوتا ہے. ہم باخبر ہیں کہ تم کس طرح سے نظر گھما گھما کر کبھی گوشے چشم سے دیکھتے ہو، کبھی آدھی آنکھ دباتے ہو، اور کبھی کالا چشمہ لگاتے ہو، کبھی داہنے کبھی بائیں، کبھی غصے میں دیکھتے ہو اور ڈانٹ رہے ہیں ایئر ہوسٹس کو کہ ہم تمہارے افسر اعلیٰ سے تمہاری نوکری چھڑوا دیں گے، تم نے چائے میں دیر کر دی ہم کو. غصہ چڑھا ہوا ہے، آنکھیں لال ہیں، مگر نفس اندر حرام مزہ لے رہا ہے. یہ غصہ، اس غصے سے شیطان ان کو زہر پلا رہا ہے. پوچھا جاتا ہے میں نے اس لیے ڈانٹا تھا کہ مجھے اس کی طرف رغبت نہ ہو. پیخانے کو پیشاب سے مت دھو، اپنے شیخ سے پوچھو طریقہ کار کیا ہے. اور بعض لوگوں کو پیار اور شفقت سے شیطان مارتا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ جناب کی تعلیم کہاں تک ہے؟ ارے اسی کالج کا تو میں بھی پڑھا ہوا ہوں. ارے اسی گلشن کا تو میں بھی ایک بلبل ہوں. آپ کی تنخواہ سے پورا کام چل جاتا ہے، ورنہ میں آپ کی کچھ امداد کیا کروں، ماہانہ مقرر کر دوں. سو ایک دو مثال دے دیا. یہ شیطان کبھی پیار سے مارتا ہے، محبت سے مارتا ہے، رحمت سے مارتا ہے، اس کے اوپر رحم آ جاتا ہے. حسینوں پر بہت رحم آتا ہے بعض لوگوں کو، اور بعضوں کو غصے سے مارتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ جن کی حفاظت فرماتے ہیں ان کو اپنی ہر چال بازی کا علم ہو جاتا ہے. ان کا قلب اتنا حساس ترازو ہوتا ہے جیسے جویلرز کا، کہ سانس بھی روکتے ہیں تب سونا تولتے ہیں، سانس سے بھی ترازو ہل جاتا ہے. تو بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حساس ترازو دیا ہے کہ اگر ایک ذرہ نمک حرام نفس ان کا چکھ لے، ایک ذرہ حرام درآمد کر لے، امپورٹ کر لے، استیراد کر لے، تو ان کے قلب میں لرزہ اور کپکپی آ جاتی ہے، ترازو ہل جاتا ہے، جس سے ان کو استغفار اور توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. اور بعضوں کی ترازو لکڑی کی طرح ہے، ایک پاؤ لکڑی کے ڈال دو کانٹا وہیں رہے گا، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا. ایسا انٹرنیشنل گدھا ہوتا ہے سب. وہ ادھر ادھر دیکھ بھی رہے سب کچھ ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، ان کو بے حص ہو سکتے. یہ گیریج کے نوکروں اور گیریج کے لونڈے جو موبائل اور موٹر صاف کرتے ہیں، ان کی پتلون کی طرح اس کا دل ہے. ان کی پتلون پر اگر پوری روشنائی گرا دو تو پتہ بھی نہیں چلے گا. بعضوں کا دل ایسا ہوتا ہے، اتنا گندا خبیث الطباع، پلے اسی میں مرے اسی میں، بے حس ہو جاتا ہے. اللہ پناہ میں رکھے ایسے خبیث احساس سے. اندھیروں کا احساس بھی نہ ہو، معلوم ہوا کہ نور اور اس کے گھر میں بجلی تھی ہی نہیں. اسی لیے ذکر اللہ والے بتاتے ہیں کہ تاکہ ذکر کی برکت سے قلب میں نور آئے، تب گناہ ہونے کے بعد جب اندھیرا آئے اور بجلی فیل ہو جائے تب یہ وائرلیس کرے اور ٹیلی فون کرے پاور ہاؤس کو، اللہ تعالیٰ سے استغفار، آہذاری، اشکباری اور بے قراری اور اللہ کو فریاد داخل کرے.